نہایت دھیمے مزاج کی خاتون تھی، کلام بھی دھیمے انداز میں پڑھتی۔ اس کے برعکس شاعری کے حوالے سے وہ ایک مزاحمتی تخلیق کار تھی، اور اس حوالے سے کے اپنا ایک منفرد لہجہ ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں اس کی اپنی الگ ہی لفظیات ہیں، بلکہ حیران کن لفظیات ہیں۔ نسرین انجم بھٹی نے شاعری کے ساتھ ساتھ مصوری بھی کی۔ کچھ عرصہ نیشنل کالج آف آرٹس میں زیر تعلیم بھی رہی، مگر ادھورا چھوڑ دیا۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں بطور ڈپٹی کنٹرولر سینٹرل پروڈکشن یونٹ، بطور براڈ کاسٹر، بطور میوزک پروڈیوسر بھی منسلک رہی۔ وہ ایک مترجمہ، پلے رائٹر بھی تھی۔ بنیادی طور پر اس کا تعلق کوئٹہ سے تھا۔ وہ 26 جنوری 1943 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئی۔ اور عجب اتفاق دیکھیے کہ 73 برس بعد 26 جنوری ہی کو 2016 میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ 1968 میں وہ کوئٹہ سے حصول تعلیم کے لیے لاہور آئی اور لاہور ہی کی ہو گئی۔ لاہور آ کر 1970 میں اورینٹل کالج لاہور سے اردو ایم اے کیا۔ اگرچہ 1971 میں ریڈیو جوائن کر لیا تھا، تاہم اس ملازمت کے دوران پنجابی میں ایم اے بھی کیا۔ بطور شاعرہ نسرین 70 کی دہائی میں متعارف ہوئی۔ وہ ایک ایسی سہ لسانی شاعرہ تھی جس کے نام کے بغیر عہد حاضر کی ادبی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اپنی کتب میں اس نے 21ویں صدی کے مسائل میں گھرے انسان کے تناظر میں بات کی ہے، عورت کے استحصال پر بات کی ہے، سیاسی حوالے سے نہ صرف علاقائی بلکہ ملکی سطح پر بھی بات کی ہے۔ پنجاب کی سطح پر وہ عبداللہ بھٹی اور شاہ حسین کو علامت بنا کر چلی اور کمال کی نظمیں تخلیق کی ہیں۔ خصوصاً اس کی یہ 4 نظمیں تو حرف آخر کا درجہ رکھتی ہیں۔ نمبر 1 دلیا کلیان وخا، نمبر 2 پاندی پجندے، نمبر 3 وار دیوار، نمبر 4 نابر دلیا ایتھے مک۔ اس کی یہ چاروں نظمیں پورے معاشرتی پس منظر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ کتب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس نے کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پر زور کیا۔ اس دور میں جبکہ اس کے کئی جونیئر نے 60 کتابیں منظر عام پر لے آئے تھے، نسرین کی صرف 4 کتب شائع ہوئیں۔ نمبر 1 نیل کرائیاں نیل کہاں 1979، نمبر 2 اٹھے پیر ترا 2009، نمبر 3 شام لاٹ 2016، نمبر 5 بن باس 2016۔ لیکن اس کی یہ 4 کتب 66 کتابوں کا ڈھیر لگانے والوں پر 60 گنا بھاری ہیں اور ادب میں اپنا ایک الگ مقام بناتی ہیں۔ نسرین انجم بھٹی بنیادی طور پر شعور اور آگہی کی شاعرہ تھی، اگرچہ اس نے محبت کو نظر انداز نہیں کیا اور محبوب کے لیے ایک نظم جیسی نظمیں بھی تخلیق کی، لیکن اس کی شاعری کا محور جابرانہ نظام ہی رہا۔ وہ ہمیں اپنی تخلیقات میں نظام جبر کے خلاف علم بغاوت لیے کھڑی نظر آتی ہے۔ کہیں عورت کا استحصال ہو رہا ہو، عورت کو کاروکاری قرار دیا جا رہا ہو، اسے وٹے سٹے کی نظر کیا جا رہا ہو، وہ ان تمام حقائق کو کھلی آنکھ سے دیکھتی اور عوام تک پہنچاتی ہے۔ نسرین اپنی زندگی کے 73 سالوں میں سے 46 سال سچ کا دامن تھامے اپنی شاعری، اپنے فن، اپنی موسیقی کے ذریعے سچائی کی آواز فضاؤں میں بلند کرتی رہی۔ نسرین انجم بھٹی 1979 میں اپنی پہلی کتاب نیل کرائیاں نیل کا منظر عام پر لائی۔ کسی نے مشورہ دیا
ٹی ہاؤس میں کتابیں لے آؤ، کچھ نہ کچھ نکل جائیں گی۔ میں بھی ان کچھ لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے یہ کتاب خریدی۔ کتاب پر اس نے لکھا تھا اینو پڑھ لیں، اور واقعی میں اسے پڑھ نہ سکی۔ میرا اس روز پاک ٹی ہاؤس میں مشاعرہ تھا۔ نیچے سیڑھیوں کے ساتھ والی ٹیبل ہمارے گروپ کی تھی۔ اس گروپ میں امجد طفیل، حامد یزدانی، ناہید شاہد، وسیم گوہر، ضیاء الحسن، ملک منیر، آفتاب حسین اور گلباز آفاقی وغیرہ شامل تھے۔ میں نے کتاب لے کر ٹیبل پر رکھی، پھر انتظامات دیکھنے کے لیے اوپر جانا پڑا۔ وسیم گوہر کو کتاب کا دھیان رکھنے کا کہہ کر میں چلی گئی۔ واپس آئی تو کتاب غائب تھی۔ میری کتاب کہاں ہے؟ میں نے وسیم گوہر سے پوچھا۔ وہ کتاب تو فراز لے گیا۔ ان بریکٹ اسے عامر فراز نہ سمجھا جائے۔ اس نے مجھے کہا کہ فریدہ نے کتاب منگائی ہے۔ میں نے اسے دے دی۔ وہ لے کر اوپر جانے کے بجائے باہر چلا گیا۔ میں سمجھا کسی سے بات کرنے گیا ہے، آ کر دے دے گا، مگر اس نے بائک کو کک لگائی اور وہ گیا۔ چلو جی۔ نہ جانے کی اصلاحی کیفیت میں لکھا تھا نسرین نے، میں واقعی اس کتاب کو پڑھ نہیں سکی۔